Honorable Chief Justice, Mr. Justice Gulzar Sahab, Honorable Justice Qazi Faizi Sahab, Honorable Justice Mr. Amir Bhatti Sahab, Honorable Justice Mr. Athar Manullah Sahab, Baki Honorable Judges, Presidium members, ladies and gentlemen. ایک بہت بڑی خوبصورت آواز جس کو ابھی صرف چند منٹ پہلے آئرن لیڈی کے حوالے سے ان کا تعارف کرایا گیا اور ریفرنس ہوا ہے. ساری زندگی اس کی آواز غریبوں کی آواز تھی. اس ملک کے مظلوم لوگوں کی آواز تھی. کیا عورت کیا مرد، ہر شخص کے لیے اس نے آواز اٹھائی اور بڑے دلے سے آواز اٹھائی. جب وہ آواز، اس میں ایک گونج تھی، ایک چیخ تھی. وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ یہ آواز، یہ چیخ کن کے کانوں میں جا کر جو ہے ہلچل مچائے گی. کبھی اس نے نہیں سوچا، کبھی اس نے نہیں سوچا. مگر آج اس آئرن لیڈی کے حوالے سے میں بہت افسوس اور اس سے کہتا ہوں کہ آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کے مینجمنٹس نے آج جو اس اناگورل سیشن کے لیے جو ٹاپک چوز کیا ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ قطعاً صحیح نہیں ہے. Role of the judiciary in protecting the human rights and strengthening the democracy. کیا بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں. کون سی جوڈیشری موجود ہے؟ کون سی جوڈیشری موجود ہے؟ وہ جو ہمارے سامنے ہے، وہ جو جس میں ہم پیش ہوتے ہیں، وہ عدالتیں، وہ جوڈیشری جس میں اس ملک کے لاکھوں لوگ صبح 8 بجے سے 2:30 بجے تک انصاف کے لیے، اپنی داد رسی کے لیے موجود ہوتے ہیں. جب وہ 2:30 بجے واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو اپنے سینے پہ، اپنے روحوں کے اوپر ایک زخم لے کر جاتے ہیں. آپ اس جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، وہ لوگوں کو، ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا، وہ ہماری جمہوریت کو اسٹرینتھن کرے گا. بہت ہلکا، بہت چھوٹا ٹاپک آپ نے جو ہے اس اسپیکرز کو دیا ہے. یہ جوڈیشری جس کو میں نہیں کہتا، انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس کے حوالے سے نیچے کی جو نمبر ہیں اس میں 130 میں 126 نمبر پہ. مجھے وائس آف امریکہ والے نے، پاکستانی تھا، انہوں نے کہا کہ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے اور آپ کا انٹرویو لینا ہے. میں نے کہا کس بات پہ؟ کہتے ہیں ابھی جو رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری دنیا کی جوڈیشری میں 126 نمبر پہ ہے. میں نے کہا اس پہ آپ بحیثیت پاکستانی خوش نہیں کہ نیچے سے ہم 4 نمبر اوپر ہیں. یہ مذاق بند ہونا چاہیے. اور جو بھی ہماری ایک جوڈیشری موجود ہے، میں افسوس سے کہتا ہوں، میں کوئی شوقیہ نہیں کہتا، کوئی اب کسی بھی مقصد میں، خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی میرا مقصد نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے. میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں. اس ملک کے لیے، اس ملک کی جوڈیشری کے لیے، اس ملک کی جوڈیشری کے لیے جتنے لوگوں نے کام کیا، جتنے لوگوں نے قربانیاں دی، سب سے آگے علی احمد قر تھا. مجھے رائٹ پہنچتا ہے بات کرنے کا. یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے کہ میں بات کروں. کوئی نہیں روک سکتا آپ کو. آج
जुडिशरी है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैं कभी भी कोर्ट रूम में जो है मैं वो करते हुए गया हूँ और बहुत रिस्पेक्ट पे करते हुआ मैं गया हूँ। वो कोर्ट में रिस्पेक्ट देते हैं, कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लोगों के लिए जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो भी रिलीफ है लेने की कोशिश करते हैं। मगर उस जुडिशरी में भी वाज़ेह तौर पे नजर आने वाली बात है कि डिवीजन है। 126 नंबर पे भी जो जुडिशरी है उसमें भी डिवीजन है। अब हम क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं? मुझे अफसोस होता, मैं एक जिम्मेवार आदमी हूं और मुझे अफसोस होता क्यों हम इस हालत पे पहुंचे। ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। और एक जर्नल सवाल नहीं पैदा मेरे पे नहीं डाल मेरे पे नहीं डाल मैं चाहता हूँ फिर नहीं आप बेटा मैं सिर्फ एक अर्ज़ करता हूँ, आपके सेंटीमेंट्स पहुँचे अली भाई की मौजूदगी में, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह के डेलीगेट्स हैं, बाहर से भी, हम वैसे भी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ये काइंडली स्लोगन्स हम करेंगे कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास में जो कि पॉलिटिकल एजेंडे के साथ होगा, और उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वो कलर भी नज़र आएगा जो हमें आसमा जहांगीर दे के गई हैं। हम इस सेशन को भी कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहे हैं। आपके जज्बात हमारे सामने। अली अहमद कुर्द साहब। जर्नल जो 22 करोड़ आवाम के ऊपर, एक जर्नल 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, भारी है, या तो उस जर्नल को नीचे आना पड़ेगा या लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब बराबरी होगी, अब बराबरी होगी, बिल्कुल ऐसे बराबरी होगी। जनरल और पाकिस्तान के एक शहरी में कोई फर्क नहीं होगा। ये जो हमारी जुडिशरी है, यही जनरल जो 22 करोड़ आवाम के ऊपर हावी है, इसी ने हमारी जुडिशरी के 126 नंबर पे पहुंचा है। आज इस मुल्क में इंटेलेक्चुअल क्लास वो इस मुल्क से कब की खत्म हो चुकी है। इस मुल्क में अब कोई इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं, और इस मुल्क में कोई मिडिल क्लास दरमियान में नहीं रहा। तो आज इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं है, तो जो ऊपर लोग बैठे हैं वो छोटे छोटे कद के लोग बैठे हैं। मैं तमाम दोस्तों के जज्बात का ख्याल रखते हुए एक अर्ज़ करूँगा कि ये सियासी जलसा नहीं है। आप प्लीज़ सारे माहौल को देखते हुए
اپنے جذبات کا اظہار کریں. علی احمد قرد صاحب ہے آخری سیشن میں, پلیز ڈیکورم کا خیال کریں آپ, پلیز 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 جنٹل مین. علی احمد قرد صاحب آگے, داؤد بیٹھ جاؤ آپ, پلیز ٹرائی ٹو مینٹین دا ڈیکورم آف دی کانفرنس پلیز. تھینک یو ویری مچ. آئیں قرد صاحب. تو جنرل کو نیچے آنا پڑے گا, بالکل اب کلیئر کٹ بات ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے, اور خام ضروری ہے کہ ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے جو ہمیں 70 سال سے اپنی آنکھیں دکھا رہے ہیں. یہ ملک, اس میں آپ جب مڈل کلاس نہیں رہی, جب انٹلیکچوئل کلاس نہیں رہی, اب کوئی لیڈرشپ نہیں. جو بھی آئے گا وہ اور چھوٹے قد کا آدمی آتا جائے گا. یہ ملک جس حالت میں پہنچا ہے, میں ایک سیاسی ایکٹیوسٹ کے طور پر اپنے دن رات میں نے لگائے ہیں اس میں, سڑکوں پہ لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر میں جلد سے جلوس میں رہا ہوں. میں اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہتا ہوں, اٹھو, اپنی جان میں جان پیدا کرو. یہ ملک آپ کی مٹھی سے ریت کے ذرات کی طرح گرتا ختم ہو رہا ہے. کوئی ملک آپ کے لیے نہیں رہے گا. یہ ملک اب بھی آپ کے پاس وقت ہے, اب بھی آپ کے پاس وقت ہے. مٹھی میں ریت کے ذرات کو جس طرح نہیں روکا جا سکتا, اس طرح ان حالات میں جو ملک جا رہا ہے آپ اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے. آپ کو کشتیاں جلانی پڑیں گی, کشتیاں جلانی پڑیں گی, اور اپنی زندگی کا جان کی بازی لگانے پڑے گی. جان کی بازی لگائیں گے, جان کی بازی بچے گا, نہیں تو اس ملک کے ساتھ بہت 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 مذاق ہو رہا ہے. 6 سال سے 7 8 سال سے بلوچستان میں لوگوں کو اٹھا کر ایجنسیاں اٹھا کر لے گئی ہیں, کوئی پتہ نہیں. یہ مذاق بند کریں. اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا وقت آیا ہے. آپ کو لوگوں کو سوچنے کا, لوگوں کو خواب دیکھنے کا موقع دیں. خواب دیکھیں گے تو یہ ملک ایک بہت خوبصورت ملک بنے گا. تھینک یو. بہت شکریہ جی.